نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالی سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، واللہ لا یحب، اللہ تعالی نہیں پسند کرتے، کل کفار نثیم، ہر ناشکر گنہگار کو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں بظاہر سود بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، حقیقتاً وہ کم ہوتا ہے، صدقات کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پھولا ہوا جسم بیماری کی وجہ سے بڑھ رہا ہو، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ پلوان بن رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جلاب لینے کی وجہ سے کمزور پڑ رہا ہو اور کوئی یہ سمجھے کہ یہ بیمار ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، حقیقتاً وہ کمزور نہیں، صحت مند ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے، عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم بھی نہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کی نشانی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور نماز کو قائم کیا، خود بھی پڑھی اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی نماز پر قائم رکھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ان کو بھی ترغیب دی، انہیں بھی نماز کے لیے کھڑا کیا۔ وہ ماتحت اگر انسان کے اپنے گھر والے ہوں یا اس کے ادارے میں کام کرنے والے ہوں یا وہ شہر اور ملک کا بادشاہ ہو، الغرض جہاں تک اس کی مانی جاتی ہے، بات سنی جاتی ہے، چاہے حکمرانی کے طور پر، چاہے محبت اور تعلق کی بنا پر، اس کے ماننے والے لوگوں کو نماز کے لیے قائم کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ وآتوا الزکاۃ اور وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر یہ کام وہ کر رہے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں، گزرے ہوئے زمانے کے لیے کوئی غم بھی نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ بچ گیا ہے سود میں سے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس کو چھوڑ دو، جو کچھ بھی بچا ہوا ہے سود میں سے اب اس کو نہ لو، اسے ختم کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ اعلان سن لو، فَأْذَنُوا، بس یہ اعلان سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، یعنی اگر تم باز نہیں آتے، تم ایسا نہیں کرتے جیسا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے پیغام کو سمجھ کر اس کو نہیں مانتے، جاننے کے باوجود آپ نہیں چھوڑتے، پھر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَإِن تُبْتُمْ، بس اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، بس تمہارے لیے وہ اصل مال ہے جو تمہارا ہے، یعنی جو اصل مال تھا سود کے علاوہ تمہارے لیے وہی ہے، وہ تمہارا حق ہے، وہ آپ لے سکتے ہو، ہاں اضافی طور پر کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔